अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो लेकर आ चुकी हूँ हल्फे जहाँ की 37 लॉन्ग एपिसोड। बहुत ही मज़े की है। आज हमारी इधर लाइट नहीं थी सुबह से 12 से, तो उस वजह से एपिसोड थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन मैंने कहा देनी तो ज़रूर है अपने प्यारे प्यारे रीडर्स को, जो अपना इतना टाइम निकाल के मुझे पढ़ते हैं, सराहते हैं और मेरा हौसला बढ़ाते हैं। तो जल्दी से सब काम छोड़ दीजिए, मैं अभी जल्दी से लेकर आ चुकी हूँ। तो देर किस बात की। एपिसोड है 37, नावल हल्फेजा बाय असमरवा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट। तुम कितने साल की हो? असर ने दो कदम सोनम की तरफ बढ़ाकर बिना तमहीद पूछा, तो सोनम ऐसे सवाल की तवक्को नहीं रखती थी। फौरन से उसके माथे पर शिकने आई। आपको किसी ने तमीज नहीं सिखाई? खवातीन से उनकी उम्र नहीं पूछते, और वैसे भी हैं कौन आप? मुंह उठाकर आ गए हैं और आते ही मेरी उम्र के पीछे पड़ गए हैं। क्या काम है आपको मैम से? हत्थे से उखड़ तो वो इसी सवाल पर गई, जैसे ये बेचारी उन मोहतरमा को छेड़ने के मुतरादिफ हो गया हो। असर का शक जैसे यकीन में बदला। वो सर से पैर सोनम को देखता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था, जो घबराकर ऑफिस के दरवाजे से जा लगती इस अजीब से इंसान को घूरने लगी। तुम्हारी मैम से कोई काम नहीं, तुमसे है। उम्र बताएं मोहतरमा, वरना मेरी आंखें आपके चेहरे की सारी मुरम्मत उखाड़ कर अंदर की असल उम्र बाहर निकाल लाएंगी। तमीज़ और तहज़ीब से पूछ रहा हूँ, इसलिए तुम भी इसी का मुज़ाहिरा करो। वो ना तो कोई बहाना सुनने के मूड में था, ना ही इस फातिमा की शक्ल में सोनम बनी खातून को बख्शने का इरादा रखता था। आखिर को असर जमान के हत्थे कोई जिम्मेदारी लगी और वो पूरी ना करे, ऐसा थोड़ी मुमकिन था। सोनम की बौखलाहट लम्हा लगे अताब का रुख इख्तियार कर गई। किस किस्म के आदमी हो? क्या गुंडागर्दी है ये? वो जैसे अपने ऊपर चढ़े मासूमियत के लिबादे को चाक कर गई। उसका लहजा फाड़ खाता हुआ तो असर की आंखों में शर्मंगेज मुस्कुराहट चमकी। वो इसे ऑफिस की दीवार से लगने पर मजबूर करता, अपना एक हाथ दीवार पर मारता, दूसरे हाथ से पैंट की जेब में धंसा मोबाइल निकालकर वीडियो खोलता उसकी वीडियो खोलता ठीक इस लड़की की आंखों के सामने लहरा गया। जबकि वो लड़की इस वीडियो को देखकर एक बार तो अपना हल्क तर करती नजर आई, लेकिन वो इस वीडियो में है इससे साफ मुकरने के पूरे इरादे रखती थी। ये तुम्हारा ही मुखड़ा है ना? आसिम अलमीर मलिक की तीसरी बीवी फातिमा नूर हो तुम। तुम्हें तो मार दिया था उसने, तुम्हारे बच्चे समेत। फिर तुम क्या उसका भूत हो जो बच गई? और तुम्हारे पेट का वो बच्चा कहाँ है? अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा। आसिम अलमीर का दूसरा बेटा। हाँ, असन ने वो वीडियो 2 बार चलाई ताकि वो लड़की से बगौर देख सके। जबकि वो यही सोच रही थी, ये वीडियो तो उसने वुल्फ को दी थी, तो ये इस आदमी के पास कैसे आई? फातिमा नूर प्लस सोनम, जो एक पुरस्रार लिबादे में लिपटी थी, एक लम्हा चकरा सी गई। आखिर ये कौन था जो इसे इतनी तफसील से जानता था? देखो, तुम होश में तो हो? क्या बकवास करते जा रहे हो? हटो दूर। कौन फातिमा और कौन आसिम? ये क्या बोलते जा रहे हो कौन तुम? वो मजीद उसके रोब में ना आते चिल्ला उठी कि असर को पीछे हटना पड़ा। लेकिन उसका दिमाग जरूर इस लड़की की लाइल्मी उबाल रही थी। यानी वीडियो में वो थी, फिर भी इसमें इतनी जरूरत थी कि वो मुकर रही थी। तुम्हें आसान जुबान समझ नहीं आएगी? हाँ, मेरा और अपना वक्त बर्बाद मत करो। क्या अंधी हो मोहतरमा? वीडियो में तुम हो तो मान लो, इस कदर बिगड़ कर चीख चिल्ला कर क्या तुम खुद को सही साबित कर लोगी? तुम फातिमा नूर हो। क्या करवाया है इस फिगर और शक्ल का? क्या प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? तुम्हारी उम्र लगभग 32 से 35 साल के आसपास होनी चाहिए थी, फिर तुम इतनी जवान कैसे हो? देखो, तुम्हारे इस फरार का कोई फायदा नहीं। तुमने आसिम को मरवाने की सुपारी दी है। तुम मारना चाहती हो। यकीनन इंतकाम है, तुम्हारा इंतकाम तुमसे कोई नहीं छीनेगा, मगर तुम्हें सब सच सच उगलना होगा। वो लड़की असर की बातें सुने पागलों की तरह अपने बाल नोचने पर आ गई। ये आदमी कब से बकबक कर रहा था और वो अब मजीद कुछ सुनने की बर्दाश्त खो चुकी थी। तुम मनहूस क्यों पड़ गए हो मेरे पीछे? तुम निकलो यहाँ से।
نکل رہے ہو یا دھکے دے کر نکلواؤں؟ سیکیورٹی کو بلاتی ہوں کیونکہ تم ایسے باز نہیں آؤ گے۔ پتہ نہیں کس پاگل خانے کی پیداوار ہو جو صبح صبح میرے گلے آن چمٹی ہے۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے نکل کر ذرا اونچا شور مچاتی، اثر نے اس بھاگتی پھدکتی لڑکی کو بازو سے دبوچ کر دروازے سے دور کیا۔ سونم کا چہرہ اور پیشانی خوف و تنگی سے ارکالود ہوتی اثر نے بھی دیکھی۔ اگر تم سچ نہیں اگلو گی تو تمہاری اور آسم المیر ملک کی ویڈیو وائرل کر دوں گا سونم پلس فاطمہ بی بی۔ اس لیے آسان زبان سمجھ جاؤ، تم آسم سے خود بدلہ لے رہی ہو یا کسی کا مہرہ بنی ہوئی ہو؟ جلدی بولو۔ وہ اس وقت کسی اور ہی عصر زمان میں بدلہ آدمی تھا، جس کی آنکھوں اور چہرے پر شدید غصہ تھا۔ کیوں تمہیں صبح پنویل نکلنا ہے کیا؟ وہ آگے سے اس سے سینے پر ہاتھ سے دھکا مارتی پرے کرتی بولی تو اثر کا پورا منہ کھل کر رہ گیا۔ بدزبانوں کی ملکہ، وہ غرایا، جاہلوں کا MNA، وہ بھی جواباً چیخی۔ کیا کہا تم نے؟ میں جاہل؟ ارے بی بی، اس ویڈیو میں تم ہی تو ہو۔ بات سنو میری، تم اگر ایسے نہ مانی تو تمہیں اٹھوا لوں گا، پھر ہٹلر کے زمانے کا ٹارچر کر کے تم سے سچ اگلوا لوں گا۔ اگر اپنی اس پلاسٹک سے بنی جوانی پر ترس کھانا چاہتی ہو تو میرے ساتھ کوپریٹ کرو۔ اثر نے اپنی دھمکیاں ہنوز بڑھ چڑھ کر دیں اور سونم کا چیخنے کا دل کیا کہ وہ کس عذاب میں پھنس گئی ہے۔ اب تو مصعب کو مدد کے لیے بھی نہیں بلا سکتی تھی۔ میں نہیں ہوں اس میں، پلیز تم میری جان چھوڑ دو۔ وہ اس بار ہاتھ باندھ گئی پر یہیں سونم نے غلطی کر دی۔ اچھا پھر یہ ویڈیو ولف کو دکھا کر عاصم کے خلاف یہ ثبوت دینا کہ وہ فاطمہ اور اس کے بچے کا قاتل ہے، اس کے پیچھے تمہارا کیا مقصد تھا؟ تم نے ہی کیا یہ۔ دیکھو میں بہت کول انسان ہوں، لیکن جب مجھے غصہ آتا ہے میں سامنے والے کے سارے رازوں کی دھجیاں بکھیر دیتا ہوں۔ میرا دماغ گھومنے سے پہلے سچ اگل دو، ورنہ تم جانتی نہیں کہ تم کس عذاب میں پھنس چکی ہو۔ صرف یہ بتا دو، یہ تمہارا ذاتی بدلہ ہے یا کسی کی مدد لے کر یہ سب کر رہی ہو؟ دیکھو سونم، ہمیں سچ جاننا ہے۔ اگر تم ہی فاطمہ ہو تو عاصم کو مارنا کیوں چاہتی ہو؟ اگر تم فاطمہ نہیں تب بھی وجہ بتاؤ اسے مارنے کی، بولو۔ وہ اول سارے لفظ آرام سے بولا، مگر بولو کہتے وہ اس طرح سخت دھاڑا کہ وہ لڑکی جو دبنے والی نہ تھی سہم سی گئی، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا یہ آدمی اندر کی ہر بات جانتا ہے۔ نہ میں فاطمہ ہوں، نہ ہی میں نے عاصم کو مارنے کی کوئی سپاری دی۔ تم کیا فارسی سمجھو گے؟ اف میرے خدا، یہ کس قسم کا عذاب نازل کر دیا مجھ پر۔ میرے ہاتھ دیکھو، دفع ہو جاؤ۔ اگر تم نے مزید مجھے زبردستی اپنے مطلوبہ کردار بنانے کی کوشش کی تو میں کچھ اٹھا کر تمہارے سر میں مار دوں گی، اور جو تماشا کر کے پورے سٹاف سے تمہیں پٹواؤں گی وہ الگ۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ سونم نے اسے حتمی طور پر وارننگ دی، جبکہ غصے اور بنا ناشتے ہی مشن پر آنے کی وجہ سے اثر کو لگا اس کی دنیا گھوم سی گئی ہو۔ اپنی طرف سے وہ سونم کی طرف بڑا پر شدید سر چکرانے پر لڑکھڑایا ہی جب سونم نے آگے بڑھ کر اسے دھکا دیتے صوفے کی جانب گرایا، اور موقع غنیمت ملتے ہی وہ آفس سے نکل کر بھاگی اور پہلی کال مصعب کو ہی کی۔ وہ اس وقت ملک ہولڈنگز پہنچا تھا۔ سونم کی کال دیکھتے ہی فوراً اپنے آفس میں انٹر ہوتے پک کی۔ وہ سب جانتا ہے سر، اسے سب پتا تھا۔ اس کے پاس میری اور عاصم کی وہ ویڈیو تھی جو میں نے ولف کو دی۔ سونم کی آواز کپکپا رہی تھی، جبکہ یہ سب سنے مصعب بھی الرٹ ہوا۔ کون ہے وہ؟ نام پتا؟ ولف کا کوئی ساتھی یا عاصم کا کوئی خیر خواہ؟ مصعب کو بھی فکر ہوئی، الٹا اسے اپنی گردن گھٹتی محسوس ہوئی۔ نہیں جانتی میں، لیکن بڑی مشکل سے جان چھڑوا کر آئی ہوں۔ میں یہاں اب کام کرنا خطرے سے میرا یہاں اب کام کرنا خطرے سے حال ہی نہیں۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ وہ ابھی تک بہت ڈری تھی، جبکہ سونم کا وہاں کام کرنا بھی مصعب کے لیے اہم تھا۔ اسے ارشیا پر نظر رکھوانی تھی۔ تم ابھی وہیں کام کرو، اس آدمی کی تصویر بنا کر بھیج دو مجھے، میں پتہ کرواتا ہوں کون ہے۔ جب تک وہ جم سے نکل نہ جائے تم سامنے مت جانا، اور تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں دیکھتا ہوں یہ معاملہ۔ وہ صاحب نے اسے سرسری سی ہدایات کی اور رابطہ توڑا، جبکہ 10 منٹ بعد سونم نے تصویر کی نیت سے ہمت پکڑ کر واپس جم کا رخ کیا، مگر تب تک اثر کو جم کیئر ایریا میں لے جایا گیا تھا۔ وہ بھی وہیں چلی گئی، مگر اندر جانے کا اسے موقع نہ ملا، کیونکہ اندر فجر اور اس کا سٹاف اثر کو دیکھ رہے تھے، جس کا پہلے شدید بی پی ہائی ہوا، پھر ساتھ ہی اس قدر لو ہو گیا کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا۔ یہ تو سٹاف نے بروقت دیکھ کر ڈاکٹر فجر کو اطلاع دے دی، ورنہ کچھ سنگین بھی ہو سکتا تھا۔
اثر کو غصہ سوٹ نہیں کرتا تھا، تبھی جناب ایکسٹرا کول بوائے بنے رہتے تھے۔ بہرحال ڈاکٹر فجر نے اس کو بروقت ٹریٹ کیا، آئی وی فلوئڈز دیے تھے جس سبب وہ اب ہوش میں محسوس ہو رہا تھا، لیکن اثر صاحب کا سر ابھی تک گھوم رہا تھا۔ آپ اپنا نام بتائیں اگر یاد ہے تو۔ فجر کی شکل جناب کی دھندلی آنکھوں میں صاف شفاف ہوئی تو اثر کے ہوش بھی مکمل لوٹے۔ اثر زمان، میں کہاں ہوں؟ وہ ہوش میں تھا جبکہ اس کے نام کو سنے وہ چھوٹی سی کیوٹ اور پیاری سی ڈاکٹر تسلی سے بھرا مسکرائی کہ چلو مریض کے خواص تو لوٹے۔ آپ کا بی پی پہلے ہائی ہوا پھر نچلے درجے تک ساتھ ہی گر گیا تھا مسٹر اثر، جس سبب آپ چکرا کر گر گئے تھے ارشیا میم کے آفس میں۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ وہ اس کا آخری معائنہ مکمل کرتی تھوڑے فاصلے پر رک کر اثر کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کے بیج پر لکھا فجر جبریل فجر جبریل پر پڑھ کر ایک لمحہ اثر کو لگا بہن کی دعا لگ گئی۔ کیا اس کے سامنے اس کی خوابوں کی شہزادی تھی؟ جناب کے سارے ہوش ہوا بن کر جسم میں واپس لوٹے۔ اس عورت نے میرا اتنا دماغ کھایا کہ کیا بتاؤں، خدا کی پناہ، 1000 بد زبان مرے ہوں گے تو وہ پیدا ہوئی ہوگی۔ پلاسٹک کی دکان، اچھا کیا تھا آسم نے اسے مار کر۔ وہ پھر سے اپنا بی پی بڑھانے کو بڑبڑانے لگا، پر اس کی باتیں فجر کو مذاق لگیں، تبھی وہ چھپا سا مسکرائی۔ اب آپ ٹھیک ہیں تو جا سکتے ہیں، بس ٹینشن اور پریشانی سے دور رہیے گا۔ وہ یہاں دا فائر لیڈی کے کیئر ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی، جبکہ اثر نے مسکرا کر اٹھے ڈاکٹر فجر کے کمرے سے نکلتے خود بھی پیچھے دوڑ لگائی۔ نمبر لینا تو بنتا تھا اپنی مسیحا کا۔ سنیں 4 فٹیا لڑکی، میرا مطلب ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ اسے پکارنے پر زبان پھسلنے کو روک نہ سکا، جبکہ فجر کا غصے سے منہ کھل گیا۔ 5 فٹ سے 2 انچ ہی تو کم تھی وہ بیچاری۔ بدتمیز انسان، ایسے کسی کو پکارتے ہیں؟ آپ کو کسی نے مینرز نہیں سکھائے؟ اور آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں میرا قد 4 فٹ 10 انچ ہے۔ وہ اپنے قد کے لیے اتنی ٹچی تھی کہ اپنا نرم و مہربان پروفیشن بھولے پھاڑ کھانے پر آ گئی۔ اثر نے لبوں کے بیچ امڑتا قہقہا دبایا، ورنہ ڈاکٹر صاحبہ سے ایک آدھ چماٹ کھا بیٹھتا۔ معافی چاہتا ہوں، آپ غصہ نہ ہو، آپ کا قد تو واقعی آئیڈیل ہے، میری مجال جو میں اس پر حرف اعتراض ادا کروں، بس وہ میری زبان پھسل گئی۔ وہ اس کی معصومیت سے بھری ناراضگی پر ہی فدا ہوا، فوری معذرت پر اترا۔ اب جب انیس صاحب پار لگنے کے آس پاس تھے تو قدرت کی طرف سے تھمائی فجر جکڑنے کا اثر میاں کو بھی برا برا خیال آیا۔ پھر وہ اثر کے مقابلے میں تھی بھی اتنی سی کہ وہ مٹھی میں سے بآسانی دبوچ لیتا۔ کبھی آپ پھسل جاتے ہیں، کبھی زبان، ذرا محتاط رہا کریں۔ بہرحال آپ ارشیا میم کے اگر مہمان ہیں تو یہ بد تہذیبی معاف ہو سکتی ہے، پر اگر نہیں ہے تو تشریف لے کر جا سکتے ہیں۔ ان سے ملنا ہے تو ان کے گھر جائیں، وہ لیو پر ہیں۔ وہ اپنی بات برہمی سے کہے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اثر کی کیوٹ سی نمبر لینے کی حسرت تو بیچ میں ہی رہ گئی۔ پر پھر یہ خیال کہ وہ تو یہاں کی اونر کا لاڈلا بھائی بن چکا ہے، اثر میاں کے سوئے ارمانوں کو گڑائی کے ساتھ جگا گیا۔ لیکن پھر اس سونم فسادن کا سوچے وہ بھی یہ اپنی نئی نئی عاشقی معشوقی بھول کر جم سے نکلا تاکہ اب اس منحوس جھوٹی عورت کو باہر گاڑی میں بیٹھ کر آبزرو کرے، اور جیسے ہی وہ آج نکلتی اثر اسے دبوچ لیتا، اور اس سے سونم پلس فاطمہ صاحبہ بے خبر تھی۔ اثر نے جم سے نکل کر ہی سینڈوچ اور کافی آرڈر کر دی، جبکہ واپس آ کر بلڈنگ کے گیٹ سے باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر سونم کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تھا تو یقیناً اب انگلی ٹیڑھی کرنی ضروری تھی۔ وہ 9 بجے تک اٹھ کر فریش ہوئے، کچھ دیر کی کسرت کر کے لوٹا، پھر اس نے ناشتہ بنایا۔ جبکہ کچھ کام تھا تو مہویر نے منائم کے اٹھنے تک وہ نمٹانے کو لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے، ساتھ انیس کو کال کی جو جم کے بعد ہاسپٹل چلا گیا تھا، کیونکہ آج اسے ویسے بھی سٹیچز نکلنے تھے۔ اندر تک زخم ہیل ہو اس کے لیے اسے ڈاکٹرز نے کچھ میڈیسن بدل کر دی تھی، جسے وہ ہاسپٹل کے ڈسٹ بن میں ہی پھینک چکا تھا۔ دوائیاں کھانے کا اس کا بالکل موڈ نہ تھا، اور ضدی تو جناب بلا کے تھے۔ انیس نے ویسے بھی اسے کال کرنی ہی تھی تاکہ آج اسے عاصم کے خلاف کچھ بھی کرنے سے منع کر سکے۔ اثر کو کام دیا ہے، جب تک وہ اسے مکمل نہیں کرتا تم کو چھولٹا نہیں کرو گے، جا کر اپنے زخمی سالے کی عیادت میں دن گزارو اپنا، سمجھ گئے؟ انیس نے ہاسپٹل کی بلڈنگ سے باہر نکلتے حکم دیا تھا۔ اس کا رخ اپنی گاڑی کی طرف تھا، مگر انیس کو لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اسی سبب انیس نے گاڑی کا ڈور کھول کر پکڑے، ارد گرد ایک محتاط نظر دوڑائی، لیکن بظاہر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ وہ مر جاتا الوی تو میں کیا کرتا؟ مہویر کا لہجہ اب تک ڈر سے اٹا تھا۔ تبھی کہتے ہیں جوش میں بھی ہوش نہیں کھونا چاہیے۔
میں تمہیں عاصم المین ملک کے معاملے میں بھی ایسے پچھتاوے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فی الحال اپنی توجہ بیوی اور اس کی فیملی پر دو، باقی سب بھول جاؤ۔ انیس نے ارد گرد ایک نگاہ دوڑائی اور اپنی لینڈ کروزر میں سوار ہو کر گاڑی سٹارٹ کیے نکالی، جبکہ مہویر کی لیپ ٹاپ پر ساتھ کام کرتے جو مسکراہٹ ہونٹوں پر پھیلی وہ نہ دیکھ کر بھی انیس نے بھانپ لی تھی۔ ہم تو نے اچھا نہیں کیا میرا کمرہ سجا کر الوی۔ مہویر کا مسکراتا شکوہ وہ ڈرائیونگ کرنے کے بعد سنے مغرور ہوا۔ کیوں؟ کیا ویسٹ چلی گئی میری محنت؟ انیس نے جیسے انجان بننے کی حد کر دی۔ مہویر کے کہے کی مدت بعد آواز سن کر انیس کو ایسی راحت ملی جسے وہ بیان نہ کر سکتا تھا۔ تیری محنت رنگ لائے گی الوی، ویسٹ کہاں گئی ہے مت پوچھ۔ میں تیرے ایسے دنوں کی فجر کی نماز پڑھ کر دعا کرتا رہا ہوں۔ آج دیکھ اپنے اس کمینے یار کا باہر ابل ابل کر گرتا تیرے لیے کنسرن۔ مہویر کی یہی بری بات تھی کہ وہ الٹا انیس کو دبوچ لیتا تھا، جبکہ انیس کے چہرے پر آتی گھبراہٹ بتا رہی تھی مہویر نے ٹھیک نشانے پر تیر پھینکا ہے۔ نماز پڑھی تم نے سچ میں؟ الوی کے اسی سوال کا منتظر تھا۔ ہاں یار، آنکھ کھلی تھی تو سوچا پڑھ لوں، بس ثواب کمانے کا دل چاہ رہا تھا، پر ساری دعائیں تیرے لیے مانگ لی، اپنی یاد ہی نہیں رہی مجھے۔ مہویر نے جیسے ڈرامائی افسوس سے بتایا، تمہیں اپنی یاد تب بھی نہیں رہی تھی جب میں مر رہا تھا اور تم بھی شدید زخمی تھے۔ کہتے ہیں دوستی کو آزمانا نہیں چاہیے، لیکن تب قدرت کی طرف سے تمہاری آزمائش ہوئی اور تم پاس ہو گئے۔ بس یہی وجہ ہے میں تم سے نفرت نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہوں۔ دل بہت چاہتا ہے پر انیس کی آواز بولتے بولتے بھاری ہوئی تو مہویر نے بھی لیپ ٹاپ کی سکرین گراتے جیسے ساری توجہ ہی فون پار لٹا دی۔ میں سچ میں اس لڑکی کی وجہ سے اپنے ایک ایسے ورژن سے ملا جس کو آج سے پہلے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا تھا الوی۔ تجھے پتہ ہے مجھے کیا محسوس ہوا کل؟ کہ من چاہی عورت ملے نہ ملے اہم نہیں، پر ایسی عورت کا ملنا جو آپ پر فدا ہو وہ من چاہی خواہش سے زیادہ سکون آور ہے۔ مہویر کے اس تجربے کا وہ رزلٹ بھی بہترین چاہتا تھا، تبھی کہا ہے اسے اپنا عادی کر لو۔ تم سے اس کا دور ہونا سہا نہیں جائے گا، لکھ کر دیتا ہوں، کیونکہ چاہنے سے زیادہ تسکین چاہے جانے میں ہے۔ بھلے تم نے اپنی محبت ایک غیر مستحق اور ناشکری عورت پر ہی کیوں نہ ضائع کر دی ہو، پر تمہارے اندر منائم ملک کے حصے کی چاہ بھی کہیں ضرور چھپی ہوگی، کیونکہ وہ کہتے ہیں ضائع ہمیشہ فالتو چیز اور جذبے ہی ہوتے ہیں۔ جو تم نے اس فاطمہ پر لٹایا وہ ضائع ہونے کا ہی حقدار ہوگا۔ انیس غانم الوی سے جلی کٹی زندگی کی تلخ حقیقت تو وہ امید کرتا تھا، پر ایسی محبت شناس باتیں نہیں۔ تبھی تو مہویر کو اس پر پیار سا آیا۔ تجھے بھی چاہے جانے کی ہوا تو نہیں لگ گئی الوی؟ بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں، 3 راتوں کی مار نکلا میرا یہ سخت لونڈا۔ وہ انیس سے اب بس پٹنے کے کام کر رہا تھا۔ انیس نے بے قرار ہوتے اس پار بیٹھے حبیس کو دل ہی دل میں کوسا۔ تمہاری بکواس شروع ہو گئی ہے تو میں کال بند کرتا ہوں، بس جو سمجھایا ہے اس پر عمل کرنا، بائے۔ انیس کے پاس فرار کی راہیں ہمیشہ موجود تھیں اور ابھی بھی جناب نے ان کا بھرپور استعمال کیا، جبکہ مہویر کی مسکراہٹ آہٹیں متاثر کر گزری جب وہ شرمیلا سا چہرہ لیے مسکراتی ہوئی مہویر کے پاس آ کر بیٹھی، اور مہویر کے گود سے لیپ ٹاپ ہٹانے کی دیر تھی کہ وہ اس کے سینے کی اور سرک کر بیٹھے مہویر کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اٹھ گئی ہو تم؟ بال ٹھیک سے ڈرائی تو کر لیتی۔ مہویر اس کی شرم و حیا کل مس کر چکا تھا، لیکن آج وہ اسے بھرپور اپنے رنگ دکھانے والی لگ رہی تھی۔ بازو تھک جاتے ہیں میرے، تبھی جتنے ہوئے کر لیے، مجھے سوری کرنا تھا آپ سے، وہ روحانسی ہو کر بولی، جبکہ سوری پر مہویر نے اسے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ کیا ہر رات مجھ پر حملے کرنے کے بعد اگلا پورا دن صبح سے شام تم یوں ہی سوری کی گردان کیا کرو گی؟ وہ بہت سنجیدگی سے منائم سے پوچھ رہا تھا، جس کا چہرہ ایسے سوال پر اور گلاب ہوا۔ کیا ہر رات ایسی ہی ہوگی ہماری؟ وہ ابھی تک بے یقین اور محبت سے بھری تھی کہ مہویر نے اپنا سر تھام لیا۔ میرے خدا مجھے صبر دے، ناشتہ لگاتا ہوں، اس کے بعد ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ ہزر کے کانسرٹ میں چھوٹا سا حادثہ پیش آ گیا تھا، اس کی تھوڑی بازو زخمی ہوئی ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ٹھیک ہے۔ یہ سب سنے منائم کا چہرہ یکدم سپید پڑا، وہ بہت زیادہ افسردہ ہو گئی۔ میرے بھائی کو چوٹ لگی ہے تو مجھے جگا دیتے نا، ہم صبح صبح جاتے۔ مہویر وہ واقعی ٹھیک ہے نا؟ میں ان کے پاس نہیں تھی، وہ زخمی ہو گئے۔ وہ شدید غمزدہ ہو کر خود کو قصور دینے لگی۔ ہاں اتنی تم سپائڈر وومن جو اس کے اور تکلیف کے بیچ آ جاتی،
کہا ہے پریشان مت ہو، میری بات ہو گئی تھی، ابھی ناشتہ کر کے نکلتے ہیں، تم اس کے ساتھ رہ لینا آج، ضروری ہوا تو اسے یہیں لے آئیں گے، اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ مہویر نے اس کی اداس آنکھیں دیکھتے ذرا نرم و ملائم لہجے میں تسلی دی، پر وہ ہسر کے فوراً پاس جانا چاہتی تھی، تبھی اس کی پریشانی کم ہو پاتی۔ نہیں، میں ان کو دیکھ لوں پھر ہی سکون آئے گا، مجھے بھوک نہیں مہویر، چلتے ہیں، ہم وہیں کچھ کھا لیں گے، اٹھیں چلتے ہیں۔ وہ اس کے حصار سے نکل کر نہ صرف اٹھی بلکہ مہویر کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس سے بھی اٹھانے کی ناکام کوشش کی۔ تو جو میں نے ناشتہ بنایا وہ ویسٹ ہو جائے گا، اور تم پھر سے چکرا کر گر گئی تو میری عزت کا تو جنازہ نکل جائے گا نا۔ 10 منٹ لگیں گے ناشتہ کرنے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ وہ اس کے ہمراہ اٹھا، مگر اس کے اصرار پر منائم نے اداس سی مسکراہٹ لیے مہویر کو دیکھا اور مان گئی۔ ناشتہ ان دو نے 10 منٹ میں مکمل کر لیا۔ پھر منائم نے چینج کیا، چارکول گرے ڈینم لوز پینٹ کے ساتھ براؤن سویٹر، جبکہ کوٹ بھی براؤن ہی تھا۔ شوز پہنے وہ جب تک ریڈی ہو کے کمرے سے نکلی، مہویر بھی اپنا کوٹ پہنے لیونگ ایریا میں ٹہلتا ہوا اسی کا منتظر تھا۔ چلے مہویر، وہ اپنے بال دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر مہویر کی جانب آئی، جس نے اس کے کوٹ کی جیب کے کنارے اٹکا بس گرنے کو تیار فون آگے بڑھ کر سنبھالتے جیب کے اندر کیا تو مہویر کے قریب آنے پر منائم کے ہاتھ سے اس کے بال پھسلتے اس کے چاروں طرف پھیل گئے۔ ہاتھ میں ہیئر الاسٹک موجود تھا۔ تم سے تو نہ فون سنبھالا جاتا ہے نہ بال سنبھالے جاتے ہیں، کیا ہر چیز کا مجھے دھیان رکھنا ہوگا؟ وہ اس کے ہاتھ سے ہیئر الاسٹک اپنے ہاتھ میں لے کر کلائی پر چڑھاتا اس کے عقب میں ہوا، اور منائم نے ابھی بھی اندر اندر سے نم محسوس ہوتے منائم کے ابھی بھی اندر اندر سے نم محسوس ہوتے بال اپنے ہاتھوں میں اچھے سے سمیٹ کر قید کیے۔ وہ محسوس کن خوشبو کے حصار میں مبتلا بدحواس تھی کہ کیا جواب دے۔ دھیان رکھنا کیا اتنا مشکل ہے مہویر؟ بس تھوڑی سی توجہ ہی تو چاہتی ہوں آپ سے، وہ سرگوشیانہ انداز میں بولی تو مہویر نے اس کے بالوں میں ٹیل پونی کی طرح وہ ہیئر الاسٹک لگا کر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرے پکڑ کر منائم کو اپنے سامنے کیا تو وہ دم ساتھ کر اس کے جواب کو چاہ رہی تھی۔ تھوڑی سی، 2 دن سے تم میری تمام تر توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہو منائم ملک۔ وہ اس کے چہرے کی بہار دیکھ کر حیران تھا کہ وہ 2 دن میں کتنی بدل گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دور دور تک کوئی مایوسی یا تکلیف مہویر کو تلاشنے پر بھی نہ مل رہی تھی۔ کہ میری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، آپ کو کیا پتا؟ وہ اپنے ہونٹوں کو لگ بھگ 1 انچ کے فاصلے پر رکھ کر بولی تو مہویر نے تھوڑا فاصلہ بنایا، ورنہ کوئی سنگین حادثہ ہو جاتا۔ بس کر دو اب منائم، تم سچ میں ناقابل یقین ہو۔ دیکھو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں، اس کے نتائج کتنے سخت آ سکتے ہیں، کیا تمہیں احساس نہیں؟ میں نہیں چاہتا تم مجھ سے کسی مجبوری کی وجہ سے بند کر رہ جاؤ، بات سمجھ رہی ہو میری؟ وہ اس کا چہرہ جبڑے سے ہولڈ کرتا جیسے اسے اس عشق معشوقی کے خمار سے نکالنے کی کوشش میں تھا، اور منائم کی آنکھوں میں آ جاتی نمی پر مہویر نے بے ارادہ ہی اپنے ہاتھ کی گرفت نرم کر دی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہی برے نتائج ہوں گے؟ کیا آپ کسی زنجیر میں قید ہو جائیں گے؟ اس کا ڈر ہے؟ یاد رکھیں، انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اکثر وہی ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ جس سے ڈر رہے ہیں وہی ہوگا، لکھوا لیں۔ پھر آپ کا اگلا ڈر ہوگا کہ منائم چھوڑ دے گی۔ اگر ایسے ڈر پالتے رہیں گے تو مجھے کھو دیں گے مہویر، اور میں نہیں چاہتی آپ منائم نامی یہ محبت کا جہاں کھو دیں۔ ایسا وقت ہر انسان پر آتا ہے جب اسے چاہنے والوں کا کے قحط کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے سخت وقت کے لیے ہی مجھے سنبھال لیں۔ وہ اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں دبا کر اپنی گرم جوش محبت کا سحر ایک بار پھر آنکھیں ملا کر مہویر پر پھونک رہی تھی، جو بے بس نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسے سنبھالوں؟ مہویر کی جیسے زندگی کی سب سے بڑی انسیکیورٹی یہی رہ گئی تھی۔ منائم کے لبوں پر مسکراہٹ کا مہکا سا لمس جگہ جسے وہ مہویر کی سانسوں میں گھل گئی تھی۔ وہ اپنی محبت کے ایسے مظاہروں سے مہویر کی جان عذاب میں ڈالتی تھی، پر ابھی جب وہ اس کے سینے لگی تو مہویر کو وہ عذاب اپنی تابناکی گھٹاتا محسوس ہوا۔ ایک گہری سانس مہویر کے ہونٹوں سے الگ ہو کر کمرے کی فضا میں تحلیل ہوئی۔ میرے ساتھ کوئی ڈر مت جوڑیں، بس ایسے ہی آپ مجھے سنبھال سکتے ہیں۔ مجھے اب جتنے ملیں کم ہے۔ مجھ سے ایسے اکتایا مت کریں کہ میں اللہ سے شکوہ کر بیٹھوں۔ یہ شکوہ کہ کیوں بھر دی مجھ میں آپ کی محبت اور خواہش، ایک ایسے شخص کی جس نے مجھے اپنا تو بنا لیا پر ابھی تک محبت سے ایک بار بھی نہیں چھوا۔ جیسے میں ایک ذمہ داری ہوں پر چاہت و خواہش نہیں۔ میرا نقصان تو سوچیں
کہ اگر مجھے زندگی بھر آپ کی خواہش اور چاہت بننے کا شرف نہ ملا تو کس قدر حالی رہ جاؤں گی میں۔ پر اس حالی رہ چکی لڑکی کو کوئی گلٹ پھر بھی نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو تو محبت سے بھر دیا ہوگا نا۔ دوسروں کو محبت سے بھرنے والوں کو اپنا حالی دامن نظر نہیں آتا مہویر مساق۔ اس کے جذبات کی شدت، الفاظ کی سنگینی اور لہجے کی گہرائی پر کتنے ہی لمحے دوسری سانس نہ بھر سکا۔ یہ کیسے یہ سب کہہ گئی تھی؟ کس نے اسے حق دیا کہ وہ خود کو مہویر مساق کی بیوی ہوتے ڈی گریڈ کرتی؟ تم کیسے کہہ سکتی ہو منائم کہ میں نے تمہیں اب تک محبت سے نہیں چھوا؟ معصوم ہو کر بھی کس قدر شفاق ہو تم۔ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، انہیں لگتا ہے وہ جو کرتی ہیں بس وہی محبت ہے، ان کا تو سانس بھرنا بھی محبت ہے، اور ہم مرد اپنا سب کچھ لوٹا کر بھی یہی سنتے ہیں کہ یہ بس ہماری ضرورت تھی، ذمہ داری تھی، اور شاید کبھی کبھی یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ ہوس تھی، اور کبھی بس ہمارے جذبات ہمارا پاگل پن بن کر رہ جاتے ہیں۔ تم بھی دنیا کی باقی عورتوں جیسی خود غرض نکلی ہو، تم نے مجھے بھر کر بھی حالی کر دیا، اور تمہیں اس کا احساس مجھے دلانا بھی نہیں۔ مجھے اپنا انجام معلوم ہے، یہ کہنا چاہیے کہ مجھے اپنی اوقات معلوم ہے۔ وہ اسے خاموشی سے بنا جواب دیے پکڑتا خود سے دور کر گیا۔ منائم سے وہ یہ سب نہ کہہ سکا، بس گاڑی کی چابی ہولڈر سے نکال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی اداس سی اس کے ساتھ گھر سے نکلی۔ گاڑی تک پہنچنے کے بیچ ان کی کوئی بات نہ ہوئی۔ جب مہویر نے اس کے لیے کار کا پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولا تو وہ کچھ دیر ہلکی ہلکی دھوپ کی تمازت میں رکی مہویر کے سرد و سپاٹ تاثرات سے بھرے چہرے کو دیکھنے لگی۔ مہویر، کیا آپ کو میری کوئی بات بری لگی؟ وہ شدید افسردہ ہو کر اس کے دونوں مضبوط ہاتھوں کو اپنے مربنی ہاتھوں میں قید کیے بمشکل آواز بھرنے سے روکتی بولی، نہیں، مجھے تو تم پوری بری لگتی ہو۔ بات پر اتنا فوکس نہیں کیا۔ بیٹھو، تمہیں ہاسپٹل ڈراپ کروں، تمہارا بھائی ویٹ کر رہا ہوگا۔ وہ سخت اجنبیت پر اتر کر جب بولا تو منائم کی آنکھوں میں نمی آنے لگی، جیسے کچھ شدید چبھا ہو۔ اب بھی بری لگتی ہوں، اتنا سب ہونے کے بعد بھی مہویر؟ وہ اس کا پھیرا چہرہ ایک ہاتھ سے پکڑ کر اپنے سامنے کیے منمنائی تو مہویر نے اس کا چہرے کو چھوتا ہاتھ پکڑ کر خود سے دور کیا۔ وہ اس کے دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ بھی چھڑوایا۔ ہاں، جب اتنا سب ہونے کے باوجود بھی تمہیں لگتا ہے میں نے 2 دن تمہیں محبت سے نہیں چھوا تو مجھے بھی تم شدید زہر لگ رہی ہو۔ تم مجھے کس قسم کا انسان سمجھی ہو منائم؟ یہ جان کر میری وہ آنکھیں کھل گئیں جو کل بند ہو گئی تھی، اب یہ کھلی ہی رہیں گی۔ اس وقت میرا رو کر دماغ گھمانے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ جانا ہے تو بیٹھو، ورنہ تمہاری مرضی، جو دل ہے کرو۔ وہ اس کے لیے دروازہ کھولتا کھردرے اور غضبناک لہجے میں اس پر اپنی بات واضح کیے جا کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھا تو منائم نے بھی گہرا سانس بھرے اپنے آنسو صاف کیے اور بیٹھ کر کار ڈور بند کیے اپنا سیٹ بیلٹ فکس کرنے لگی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا مہویر۔ وہ اسے تپا دیکھ کر آہستگی سے اپنا ہاتھ مہویر کی ران پر رکھ کر سہلائے بولی، ہاتھ ہٹاؤ یہاں سے ورنہ توڑ دوں گا منائم۔ وہ یوں کاٹ کھانے کو دوڑا جسے منائم کا چھونا اسے کرنٹ دے گیا ہو۔ منائم نے ڈر کر اپنا ہاتھ ہٹایا تو مہویر نے ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ کرے بلڈنگ کے گیٹ سے نکالی، لیکن وہ جانے انجانے میں مہویر کا موڈ سخت بگاڑ چکی تھی۔ اس کا منائم کو احساس بھی تھا۔ وہ آدھے گھنٹے کے لیے مال گئی تھی، اسے انیس اور ادین کے لیے کچھ گفٹ لینا تھا۔ ادین کے لیے تو اس نے پہلے ہی بہت سے گفٹس لیے تھے، مگر انیس کے لیے وہ پہلی بار کچھ خرید کر لائی تھی جو بھی سیکرٹ تھا۔ اس نے انیس کا گفٹ اس کے روم میں جا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ پھر وہ 10 بجے تک نیچے آئی تو ادین کو جگانے کا خیال سوچے اس کے کمرے کی طرف گئی۔ ادین کا گفٹ بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ ڈسٹرب نہ ہو جائے ادین۔ ارشیا نے آہستگی سے ڈور ناب گھما کر اندر جھانکا تو وہ بستر میں لیٹا ہی سوئے سوئے انداز میں اپنا فون دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ ابھی اٹھا ہے۔ گڈ مارننگ ادین، میں اندر آ سکتی ہوں؟ ارشیا کی مسکراتی آواز اور اجازت طلبی پر وہ فون سے توجہ ہٹائے اٹھ کر بیٹھا اور سر ہلایا، جس سبب وہ مسکراتی ہوئی کمرے میں آئی۔ ادین نے اسے دیکھتے ہی اپنا فون ایک طرف رکھا۔ تھینک یو میرے ساتھ جانے کے لیے، تم نے مجھے بہت خوشی دی ہے، تم اس ٹرپ کو ہمیشہ یاد رکھو گے ادین۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھے اس کی گال نرمی سے پکڑ کر سہلاتی ادین کو جن شفقت بری نظروں سے دیکھ رہی تھی، ادین انہیں جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ ہوپ سو، تھینک یو کی ضرورت نہیں، بس میرا اچانک موڈ بن گیا۔ بھائیو کا کیا پلان ہے؟ وہ اسے تکلف سے فوری نکال گیا۔ ہاں، وہ بھی جا رہا ہے تمہاری وجہ سے، کیونکہ تم اس کی جان جو ہو۔ ارشیا کو اس کی حساسیت سے شدید والا پیار ہو رہا تھا کہ وہ انیس کی فکروں میں کیسے دھت رہتا ہے۔ وہ میری جان زیادہ ہیں،
आप उन्हें कभी छोड़ेंगी तो नहीं? अदीन ने ये सवाल अचानक पूछा, जिसकी अर्शिया को भी हरगिज उम्मीद न थी। तभी वो कुछ लम्हे चुप हो गई। नहीं छोड़ूंगी। वो फौरन से उसकी आंखों में हलकोरती बेचैनी देखे बोली, तो उसे लगा दीन की अभी भी तशफ़ी नहीं हुई। सोच लें, अगर आपने उन्हें छोड़ा, इवन छोटी सी तकलीफ भी दी, तो मैं आपसे नफरत करने पर मजबूर हो जाऊंगा और कभी जिंदगी भर आपकी शक्ल नहीं देखूंगा, इवन बद्दुआएं भी दूंगा। वो इस मामले में किसी लचक के हक में ना था। अर्शिया को दीन से इस लम्हा खौफ सा आया कि ये बच्चा इतनी बड़ी बातें ऐसे ही कर गुजरता है, जो अगले का दिल कपकपाहट में झोंक देती हैं। तुम प्लीज मेरा दिल तो मत दहलाओ। मैं ऐसी नहीं हूँ अदीन, जैसी तुम मुझे समझ रहे हो। मैं रिश्ते एक बार ही बनाने की कायल हूँ। कभी उनके टूटने की चाहत नहीं कर सकती, ना इस हक में हूँ। मुझे हर चीज हमेशा के लिए ही चाहिए। जैसे अगर तुम मेरे दोस्त बनो तो मैं चाहूंगी आखिरी सांस तक के लिए बनो। जिस तरह वो मेरा हस्बैंड बना है, तो मैं चाहती हूँ वो हमेशा रहे। तुम मुझ पर यकीन करके तो देखो। मैं तुम्हारा यकीन तोड़ने से पहले मरना पसंद करूंगी। वो इसे तकलीफ देना नहीं चाहता था, पर अदीन को ऐसा लगा जैसे उसके अल्फाज सख्त हुए हैं, और वो लड़की भी उसे अपनी तरह दिल की कमजोर महसूस हुई। अदीन ने अपना हाथ बढ़ाकर अर्शिया की गाल पर बेखबरी में बहता आंसू पहुंचा, तो वो उसका वही हाथ अपने हाथ में लेकर इसे नर्म निगाहों में ले गई। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। ये मेरी भइयों से मोहब्बत की शिद्दत है। मैं उनके बिना नहीं जी सकता। वो मेरी दुनिया है। मैं ऐसे किसी इंसान को प्यार नहीं कर सकता जो मेरे भइयों की तकलीफ बने। आप प्लीज उदास ना हो। वर्षा के खलूस, उसके दिल की सच्चाई उसकी आंखों से जान रहा था। वो मुस्कुराई और अदीन का गिफ्ट उसके हाथ में पकड़ाया। नहीं होती उदास। तुमने मेरे पिछले गिफ्ट्स पता नहीं संभाले या फेंक दिए, पर मैं फिर से कुछ ले आई। वायरलेस गेमिंग ईयरबड्स हैं ये। लेटेस्ट कलेक्शन थी, तो मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिए। तुम्हें गेमिंग करना पसंद है, तो इससे तुम्हें बहुत मजा आएगा। वो ऐसे ईयरबड्स ही तो ढूंढ रहा था। अर्शिया की गिफ्ट चॉइस देखे वो हल्का सा मुस्कुराया। ये उसकी पसंदीदगी का सबूत ही था। मैं ये लेने का सोच रहा था, थैंक यू। और आपके सारे गिफ्ट्स मैंने संभाल लिए थे। मैं किसी का तोहफा नहीं फेंकता। वो उसकी सादतमंदी पर उसके बिखरे बाल प्यार से सवार गई, तो अदीन ने भी उसका गिफ्ट एक तरफ रखे अपनी तवज्जो अर्शिया पर दी। मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी भाभी नहीं, बहन और माँ बनकर रहूं। तुम्हें मेरी जानिब से हमेशा प्यार, शफकत और अपनायत का एहसास ही मिले। कुछ भी बुरा लगे, तुम मेरे मुंह पर कहने का हक रखते हो। मैं और तुम मिलकर अनीस का हमेशा ख्याल रखेंगे। बस तुम कभी मुझे गलत मत समझना। मैं जैसे भी यहाँ आई, लेकिन इन 3 दिनों में ही ये मेंशन मेरा होम बन गया। और तुम जानते हो अदीन, होम क्या होता है? अदीन की अशिया के लिए नरमी बता रही थी, वो भाभी को अप्रूव कर चुका है। शायद उसके सच्चे और मासूम दिल को अर्शिया की सच्चाई नजर आ गई थी। क्या होता है? वो नासमझी से बड़बड़ाया। होम वो होता है जहाँ हम जैसे हैं वैसे ही खुलकर जी सके, जहाँ हमसे प्यार करने वाले हमारी तमाम तर बुराइयों और अच्छाइयों समेत हमें कबूल करे, जहाँ हम भी दूसरे को उसकी मर्जी, उसकी आज़ादी के साथ सांस लेने का इख्तियार दे। वो इससे खूबसूरत होम की तारीफ कर ही नहीं सकती थी। अदीन की मुस्कुराहट बता रही थी, वो ये सुनकर दिली तौर पर पुरसकून हुआ है। आप मेरे मयार पर पूरी उतर रही हैं। मुझे खुशी है। अगर आपको मेरी दोस्ती और मेरा साथ चाहिए, तो मेरी शर्त आसान सी है। मेरे भाइयों को वैल्यू दें। मैं इनमें जो बदलाव महसूस कर रहा हूँ, अगर उसकी वजह आप हैं, तो जल्द आप भी अदीन अलवी के लिए अहम हो जाएंगी। वो अपने भाइयों का दीवाना था, और बात भी इससे कर रहा था जो थोड़ी सी दीवानी तो इस शख्स को पहली नजर में देखकर ही हो गई थी। मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतजार है। चलो अब उठो, नहाकर ताज़ा दम होकर बाहर आ जाओ। अनीस आने वाला होगा, सब मिलकर नाश्ता करेंगे। एक भरपूर फैमिली ब्रेकफास्ट। उठो उठो, हरी आप। वो अपनी नरम सी मोहब्बत समेटती उठ खड़ी हुई। तो वो भी मुस्कुराता हुआ तो वो भी मुस्कुराता हुआ लिहाफ हटाकर उठा। मैं आता हूँ। अर्शिया ने उसकी फर्मा बरदारी पर मुस्कुराकर इसे ओके कहा और कमरे से निकली, तो वाकई बहुत ज्यादा खुश थी, जैसे कोई खजाना पा लिया हो। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों की तरफ चढ़ते अनीस पर गई, तो वो भी पीछे ही लपकी। वो आ चुका था। अब शावर लेने के बाद चेंज करने का इरादा बनाए अपने कमरे में आया। अनीस ने कमरे में दाखिल होते ही अपने बेड के साइड टेबल पर पड़ा वो गिफ्ट बॉक्स देख लिया था। सडू को पता नहीं गिफ्ट पसंद आएगा या नहीं। वो दबे पैर पीछे ही लपकी और अनीस के कमरे का जरा सा दरवाजा खोलकर
अंदर झांकी जहां वो हुडी उतार कर मैट्रेस पर फेंकता, झुक कर वो बॉक्स उठाकर देख रहा था। अनीस ने वो बॉक्स उठाकर इस पर चढ़े गिफ्ट पेपर को जिस तरह वहशियों की तरह उखाड़ा, अर्शिया का हल्क तक कड़वा हुआ कि कितने प्यार से उसने गिफ्ट पैक किया था। सड़ू, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई बिना हट किए दरवाजा खोलकर अंदर आते, दरवाजे के साथ लगी मुंतजिर थी कि वो इस बॉक्स को खोले। अनीस ने गिफ्ट पेपर मैट्रेस की तरफ फेंका और वो रोलेक्स की घड़ी का बॉक्स खोला तो अंदर चमकती दमकती फैक्ट्री ब्लैक डायमंड डायल वाली महंगी घड़ी अपनी खूबसूरती लिए इस बॉक्स में सजी थी। अर्शिया ने चूंकि अनीस को सिल्वर और ब्लैक घड़ियां ही पहनने देखी थी तो इसने अनीस के लिए यही रंग चुना। पसंद आई? वो एकदम चौंक कर पलटा तो वो दोनों हाथ बैक पर बांधे तिरछी सी खड़ी आंखें मटकाती हुई अनीस से मुखातिब थी। अनीस ने घड़ी उसके बॉक्स से निकाल कर अपनी कलाई में पहनकर उसको बंद करते मगरूर अंदाज में अपनी कलाई पर सजती देखते कुछ खास पसंदीदगी का तासुर ना दिया। ये अलग बात कि पहला तोहफा अपनी तमाम तर दिलकशी और कीमती एहसासात के साथ अनीस के दिल में घर कर चुका था। ये किस खुशी में? वो चलता हुआ अर्शिया की तरफ आया तो वो दोनों हाथों में उसकी बाजू थामे अपने तोहफे को सजता देखकर दिल से मुस्कुराई। ये थैंक यू गिफ्ट है मेरे साथ जाने के लिए। वो अपनी तमाम तर नरमी लिए बोली तो अनीस ने अपनी शरबती आंखों में उतर आते प्यार को हर मुमकिना समेटा। अच्छा, पहले शर्त लगाओ, फिर शर्त जीत कर सजा दो, फिर सजा मनवाने के बाद मासूमियत की हद करते शुक्रिया का तोहफा दो। ये कैसे रिवाज हैं तुम्हारे यहाँ? वो अपने मिजाज से कैसे हटता? कठोरपन की हद करते मुंह बिगाड़ा। पर वो भी तो अर्शिया अलमीर थी। वैसे नहायत नाशुक्रे हो तुम। गिफ्ट लेकर थैंक यू बोलते हैं। नुक्ता चीनी की मशीन, लाओ दे दो वापस मुझे मेरा गिफ्ट। तुम जली कटी के लायक हो। उसकी कलाई पकड़ के इससे पहले अपनी दी घड़ी उतरवाती, अनीस ने अपना हाथ खींचकर दूसरा हाथ उसकी कमर में लपेट कर अर्शिया को जरा दूर करने के चक्कर में इतना करीब कर दिया कि दोनों के चेहरे टकराते टकराते बचे। ये नजदीकी वल्लाह इन दोनों के लिए गैर मुतवक्को थी। नहीं दूंगा। एक बार जो दे दिया वो वापस नहीं मिलेगा, ये असूल तुम पर भी लागू है। वो अपने लहजे का इस्तेहकाक चाह कर भी दबा ना सका। अर्शिया ने उसकी बहुत कुछ कहती आंखों को देखकर सर हिलाया जैसे वो उसकी बस में हो चुकी हो। मैं अपना आप किसी नाशुक्रे को नहीं देने वाली। ख्याली पुलाव ही बनाते रहना। और तुमने जिस तरह इसकी गिफ्ट रैपर को चीर फाड़ कर उतारा है, कसम से मुझे डर लगा तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे अगर कभी मैं मिल गई। वो उसके करीब सांस नहीं ले पा रही थी पर वो इसे अपने सीने लगाए खड़ा ऐसी मुश्किल से दो चार किए हुए था और इस पर अनीस को रत्ती बराबर मलाल ना था। वो इसे इतने करीब ही तो चीजों और इंसानों में तमीज करना जानता हूँ खातून, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वो उसकी वहशी सी तसल्ली पर दुगना घबराई। उसके सीने पर हथेली रखकर फासला समेटना चाहा पर अनीस ने उसे नामुमकिन सा बना रखा था। थोड़े दूर हो जाओ प्लीज। वो उसको देखकर बमुश्किल बोल सकी तो अनीस ने उसे मजीद खींच कर करीब किया कि अब तो सांस लेने की आसानी भी इस लड़की से छिन गई। तुम्हें समझने की जरूरत है कि तुम्हारी हर बात नहीं मानी जाएगी। वो इस पर अपने एहतियारात बावर करवाता भारी अंदाज में सरगोशी कर गया तो अर्शिया ने चेहरा फेरते उसके शाने में चेहरा छुपाकर अपना फरार खुद ही चुन लिया। अनीस के होंठों पर यूं सीने आ लगती अर्शिया मुस्कुराहट धर गई। मुझे हर बात मनवाने का शौक है भी नहीं। देखो इतने करीब लाओगे तो मुझे गले पड़ने के सिवा कुछ नहीं सूझेगा। वैसे भी मैं कल के बाद से खुशफहमी में पड़ी हुई हूँ कि तुमसे जब चाहे गले लग सकती हूँ। इतना तो इस रिश्ते का फायदा उठाना जायज है ना? वो अपने दोनों हाथ उसकी तरफ फैलाकर रखती सरगोशियों में बातें करती अनीस को मुस्कुराहट बख्श रही थी। किसी की यूं अहमियत मिले तो सीने में जम चुके दिल भी हरारत पकड़ लेते हैं। बिल्कुल जायज है। थैंक यू गिफ्ट के लिए। वो उसके सर पर हाथ रखता आहिस्तगी से बोला तो अर्शिया की आंखें मुस्कुराई। होंठ तो उसके वैसे भी हया भरी मुस्कान में डूबे थे। नो थैंक यू। ये बताओ तुम्हारे स्टिचेस खुलवाए जाने से पहले अब तक तो ठीक हो चुका होगा सहम। वो खुद ही ये कुर्बत खत्म करती रूबरू हुई तो अनीस ने महसूस किया वो ज्यादा देर गले भी नहीं लग सकती। उसकी सांस गैर हमवार सी थी। वो अर्शिया के लिए इस लम्हे शदीद फिक्रमंद लगा। खुल गए हैं, मैं ठीक हूँ। अनीस ने घड़ी अपनी कलाई से उतार कर साइड टेबल की तरफ जाकर झुकते रखी और नहाने की नीयत से जाने लगा जब वो फिर करीब रुकी। फाइनली तुम्हारे स्टिचेस निकल गए। अब मैं गिल्ड से निकलकर शेर बनकर घूमूंगी तुम्हारे इर्द गिर्द।
ही हू हा हा। अब तुम्हारा क्या होगा अनीस? वैसे सोच रही हूँ अगला वार कहाँ करूँ। देखने दो मुझे। वो उसकी बाजू बमुश्किल आधे हाथ में काबू करती अनीस को अपने सामने पलटाने की नाकाम कोशिश में खुद ही सामने आकर रुकी और अगले बार की जगह तलाशने लगी। उसकी नजरें अनीस को सर से पैर तक अच्छे से स्कैन करे उठी। उसकी सुनहरी आंखों से मिली तो अनीस ने हाथ बढ़ाकर उसकी ठोड़ी अपनी मजबूत मुट्ठी में भरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम कुछ भी कर लो शेर नहीं बन सकती। बचपन में मोनस मुजक्कर पढ़ने चाहिए थे। रही बात वार की, देखना इस एरिया से दूर रहना। यहाँ दिल की जगह आग धरी है, तुम्हें जला ना दे। अनीस ने अपना हाथ अपने सीने पर रखकर थपका तो अर्शिया ने मुस्कुराते मगर कुछ होप भरे स्माइली चेहरे को उठाया। इस ठंडे मौसम में आग भी ठंडी हुई पड़ी है सड़ू। बेफिक्र रहो, नहीं जलूंगी। तुम खुद भी अगला बार यहीं जा रहे हो, तुम्हारी आंखें कह रही हैं। अर्शिया ने भी कसम उठाई थी ना बाज आने की। गले क्या लगा लेता था ये लड़की तो फौरन पटरी से नीचे उतर जाती थी। मेरी आंखों पर ध्यान मत दो, ये काफी रंगबाज और मुनाफिक हैं। सच नहीं बोलती। अब अगर इजाजत हो तो मैं नहा लूं जाकर। वो उसकी बात के भारी असर में जैसे दफन ही तो हो गई। फिर सोने पर सुहागा इस बंदे की रोज सहलाती निगाहों में उतरती इजाजत, जैसे अगर वो इनकार कर देगी तो वो नहीं जाएगा, अर्शिया के पल्लू से बंध जाएगा। क्या करोगे इतनी ठंड में नहाकर, दिल में नहा लो। वो उसके नजदीक आती जिस तरह ठंड के साथ ठंडा सा क्यूट पोज दिए बोली। वो मुस्कुरा दिया और इस बार इसने अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश तक ना की। यही तो इसने अर्शिया को गायबाना खुद पर पूरा मार डाला था। जी जनाब, तो कैसी लगी प्यारी सी एपिसोड। तो फाइनली कल के एपिसोड में वो चले जाएंगे गोवा, ठीक है। तो आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी कि कब का कह रही हूँ और जा ही नहीं रहे ये लोग। कल चले जाएंगे फाइनली। तो मिलते हैं कल की इससे भी प्यारी धमाकेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा, अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।